السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد واما بعد۔ معزز ناظرین، 25ویں پارے کے آغاز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی بھی غیب سے متعلق چیزیں ہیں ان سب کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کے علم کے بارے میں بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامہا، اور بیج میں سے کون سا پھل نکلے گا، کب نکلے گا، کتنا نکلے گا، یہ بھی اللہ ہی جانتا ہے۔ وما تحمل من انثی، اور کوئی مؤنث چیز یعنی حاملہ جو چیز ہے اس نے کس چیز کو اٹھا رکھا ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، کس قسم کا ہے، نیک ہے، برا ہے، ان تمام معاملات کے بارے میں اللہ ہی جانتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ ان چیزوں کو مانتے ہیں تو وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا کہ بلاؤ ان شرکاء کو جن کو تم میرے علاوہ مانتے تھے، کہ وہ بھی یہ باتیں جانتے ہیں اور ان کو بھی اس بات کی خبر ہے۔ پھر اللہ نے اس پارے کے اندر فرمایا کہ ہم دنیا میں اور انسان کے خود اپنے آپ کے اندر اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم عنقریب ان کو دنیا میں، آفاق میں، کائنات میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی نشانیاں دکھائیں گے، یہاں تک کہ ان کو واضح ہو جائے گا کہ وہ ذات حق ہے، سچ ہے، حقیقت ہے کہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا اور اس کو چلانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمُّ الْقُرَىٰ، ہم نے اس قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آپ اس کے ذریعے بستی والوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے آس پاس اس کے گرد و نواح میں ہیں ان کو بھی ڈرائیں، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور اس دن سے ڈرائیں جس دن کے جمع ہونے میں سارے انسانوں کا ایک جگہ پر شک نہیں ہے، یعنی قیامت کے دن۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر اس بات کی وضاحت بھی کی کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، اللہ کی نظیر کسی چیز سے نظر نہیں آتی، یعنی اللہ کی ذات کو آپ کسی سے مثال نہیں دے سکتے، تشبیہ نہیں دے سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، کوئی چیز اس کی مثل نہیں، کسی چیز کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی ذات ایسی ہے، اللہ کی ذات اس طرح کی ہے، اللہ کی ذات اس طرح کی ہے۔ مثال کے طور پہ قرآن میں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر آتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے ہاتھ اس طرح ہے جس طرح ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں یا کسی اور مخلوق کے ہیں۔ وہ اللہ کے ہاتھ کا ذکر ہے، کیسا ہے، جیسے اس کی شان کو لائق ہے، تو ہم اس کے بارے میں کوئی تعویل نہیں کریں گے۔ ہاں اللہ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، ہم اس کے اوپر ایمان لاتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، کیسے ہیں، واللہ عالم بالصواب، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی وصیت کی جیسے ہم نے پہلے انبیاء کو کی تھی، ویسے ہی وحی کی جیسے ہم نے پہلے انبیاء کو کی تھی، ویسے ہی ہم نے پیغمبر کو لوگوں کی طرف مبعوث کیا، بھیجا جیسے پہلے لوگ انبیاء کو بھیجا گیا تھا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، لیکن کلیہ اور قانون اور قاعدہ یہ ہے کہ ہدایت ملتی اس کو ہے جس کے دل میں ہدایت حاصل کرنے کی تمنا اور طلب موجود ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا
جتنی مصیبتیں انسان کو پہنچتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، دکھ آتے ہیں، تکالیف آتی ہیں، وہ سارے انسانوں کی اپنی ہی وجہ سے آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے، تمہیں آتی ہے، وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، تمہاری اپنی حرکات کی وجہ سے، تمہارے اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں، اور بہت سی چیزوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس بارے میں فرمایا وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، آپس کے جو معاملات ہیں وہ صلاح اور مشورے کے ساتھ کیا کرو، کیونکہ اگر مشورہ کیا ہوگا تو معاملات آسان ہو جائیں گے، معاملات میں برکت آ جائے گی۔ اگر انسان اپنی منمانی کرے گا تو معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، ایک دوسرے سے نفرت پیدا ہوگی، ایک دوسرے سے حسد پیدا ہوگا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ ہی وہ ذات ہے یَهَبُ لِمَن یَشَاءُ إِنَاثًا وَیَهَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، اللہ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ملا کے بیٹے اور بیٹیاں عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بانجھ بنا دیتا ہے کہ اللہ اس کو اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی ذات کے لائق نہیں یہ بات کہ اللہ کسی بشر سے کلام کرے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا، اللہ اگر کسی سے بات کرتا ہے تو وحی کے ذریعے، پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیج کر۔ اور یہ جتنی تین چیزیں جو آپ کو بتائی گئی ہیں یہ صرف انبیاء اور رسول کے ساتھ خاص ہیں۔ انبیاء اور جو رسول ہیں ان کے اوپر ایسے وحی کی جاتی ہے، ایسے کلام کیا جاتا ہے، کسی عام بندے کے ساتھ ایسے کلام اور گفتگو نہیں کی جاتی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر سورہ زخرف شروع کی، اور اس کے شروع میں اللہ نے فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، ہم نے قرآن کو عربی میں اس لیے نازل کیا تاکہ تم اس سے سمجھ سکو، تمہیں عقل آئے، تمہیں شعور آئے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور اللہ ہم سے کیا تقاضا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر جو منافقین اور مشرکین تھے جو اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ نے فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسَوَّدًا وَهُوَ كَظِيمٌ، اللہ کہتے ہیں جب ان کو کسی بیٹی کی خوشخبری سنائی جاتی تو ان کا جو چہرے تھے وہ سیاہ پڑ جاتے اور غصے سے بھر جاتے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے لیے نعوذ باللہ بیٹیاں ثابت کرتے ہیں کہ اللہ اتنی جو پاورفل، طاقتور اور بادشاہ اور شہنشاہ، اقتدار اور ہر چیز کی مالک اور خالق ذات ہے، اس کے لیے تو بیٹیاں ثابت کر دیتے ہیں، اور انسان جس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، ویلیو کوئی نہیں، قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، جس کا آگے پیچھے ہے ہی کچھ نہیں، جس کی اس دنیا کے اندر ویلیو ہی کوئی نہیں، جب اس کو اللہ بیٹی عطا کرتا ہے تو وہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یعنی حقیر آدمی کو اگر اللہ بیٹی دے تو وہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا کہ مجھے بیٹی سے نواز دیا گیا، اور اللہ کی ذات کے لیے وہ بیٹیاں ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس پارے کے اندر فرمایا کہ جو مشرکین ہیں وہ یہ کہا کرتے تھے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اس بستی کے ان دو عظیم لوگوں پہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا کہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، جس کے پاس نہ مال ہے نہ دولت ہے، کوئی بھی چیز اس کے پاس نہیں، تو جو مالدار ہیں، جاگیردار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جو لوگوں کے اندر ایک سٹیٹس اور مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں، اس کے اوپر قرآن نازل کیوں کیا گیا؟ تو اللہ نے فرمایا اَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، کیا وہ اللہ کی رحمت کو، اپنے رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ، ہم لوگوں کے اندر ان کی معیشت، ان کا مال دولت، یہ ساری کی ساری چیزیں تقسیم کرتے ہیں۔ تو یہ تقسیم اللہ کی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اپنی ہدایت، رہنمائی کو آگے پہنچانے کے لیے منتخب کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے
اس پارے کے اندر فرمایا سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا تاکہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں ڈر کر۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کو لوگوں کے جو کام ہیں، لوگوں کے جو اعمال ہیں، ان کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اور یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، یعنی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں رات۔ اس سے مراد جو شب برات کی رات لی جاتی ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ قرآن شب برات میں نہیں بلکہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا تھا، تو لہٰذا اس آیت سے غلط مفہوم مراد نہیں لینا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم جو مر جائیں گے یہی ہماری موت ہے، اس کے بعد کوئی حساب کتاب، اٹھنا قیامت کے دن، جواب دینا اپنی زندگی کا، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، یہ جو موت ہمارے پاس آ گئی ہے، پہلی موت، یہی ہمارے لیے ہے، ہم دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں کہ پھر ان سے کہو فَأْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، تو اپنے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم اس بات میں سچے ہو، جو آگے کی زندگی کے جو معاملات ہیں ان سے گزر رہے ہیں۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ، جو کچھ ہم نے آسمان اور زمینوں میں پیدا کیا اور بنایا ہے یہ کھیل تماشے کے لیے بنایا نہیں گیا، بلکہ اس کے بنانے میں کوئی حکمت ہے، کوئی وجہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان نہیں لے کے آتے اور آخرت کے دن کی جو زندگی ہے اس کے اوپر ایمان لے کر نہیں آتے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اس دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے بعد جب موت آئے گی تو دوبارہ زندگی کیسے ہمیں ملے گی، جب ہم ملیا میٹ ہو جائیں گے، مٹی کے اندر ہم شامل ہو جائیں گے، مٹی کے اندر مکس ہو جائے گا انسان، مٹی میں اور انسان کی ہڈیوں میں کوئی تفریق باقی نہیں رہے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، وہ اللہ ہے، اے نبی ان سے کہہ دیجئے جو تمہیں زندہ کرتا ہے، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں مارے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر وہ قیامت کے دن تم سب کو جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس دن کے اندر کوئی شک نہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن انسانوں میں سے اکثر ایسے ہیں جو اس بات کو نہیں سمجھتے، نہیں جانتے۔ پھر اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ میری اس ملاقات سے انکار کرتے ہیں کہ قیامت کے دن کوئی معاملات نہیں ہونے اور ہم نے کسی کے سامنے پیش نہیں ہونا، تو اللہ کہتے ہیں کہ جب وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَاكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِن نَاصِرِينَ، اللہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا کی زندگی میں یہ کہا کرتے تھے اور اللہ کو بھول جایا کرتے تھے، اللہ کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، اللہ کا ڈر اور خوف ان میں نہ ہوتا، وہ قیامت کے دن جب عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے اور وہ معاملات جو ان کو دنیا میں بتائے جاتے تھے کہ بالکل سچ اور حق پر مبنی ہے، تو قیامت کے دن دیکھ کر وہ کہیں گے، کیا کہیں گے کہ وہ اللہ سے معافی مانگیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ایک دفعہ پھر ہمیں دنیا میں بھیج دے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جس طرح انہوں نے مجھے بلا دیا، قیامت کے دن میں ان کو بلا دوں گا۔ یہاں پہ ایک بات یاد رہے، اللہ کا جو بلا دینا ہے وہ ہماری طرح کا بلانا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو اگنور کرنا شروع کر دے گی، یعنی یہ اللہ کو پکاریں گے لیکن اللہ تعالیٰ اس دن ان کی بات کو نہیں سنیں گے، اللہ تعالیٰ اس دن صرف فیصلہ فرمائیں گے اور ان سے دلیل مانگیں گے، ان سے عذر مانگیں گے کہ کیوں تم نے میری باتوں کو نہیں مانا، میری باتوں کو نہیں پہچانا، ان کو تسلیم کیوں نہ کیا، اس کی وجوہات کیا ہے۔ اگر تو وجہ اور سبب کوئی ایکوریٹ نکلا تو پھر تو اللہ کی ذات ان کے اوپر رحم اور کرم فرمائیں گے، ادروائز اللہ کہتے ہیں وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ اور آگ ہوگی اور کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ چند باتیں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے 25ویں پارے کے اندر ذکر کی۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھ کر ہمیں ان کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔